الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتمت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي في أبواب الإيمان. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، تمام انبیاء کی دعوت اسی طرف تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کامیابی ایسی ہے جو چھینی نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے 13 سال کس بات کے پر بحث مباحثہ کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اختلافی موضوع کیا تھا؟ وحدانیت، اللہ کی توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس بات کے پر جھگڑا تھا۔ اب یہاں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عظمت توحید سے متعلق۔ توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا، اکیلا ماننا، اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، لہذا اللہ کی مثال کسی سے نہیں دی جائے گی۔ اب اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے لیے خود اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر ید یعنی ہاتھ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی ذات سے متعلق کیا کہا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
کہ تیرے رب کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے جو جلال اور عزت والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے اپنی ذات سے متعلق کہا کہ اللہ کو چہرہ ہے، تو جو چیزیں قرآن و حدیث میں اللہ کی ذات سے متعلق بیان کی گئی ہیں اس کو ویسے ہی ماننا۔ ہاں، ہم اس کی مثال نہیں دیں گے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا چہرہ کس کی طرح ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی ہم اس معنی کے اندر تبدیلی کریں گے کہ ہاتھ کا مطلب تائید ہے، قدرت ہے، نہیں، جو بتایا گیا ہے وہی مانیں گے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی صفات، اللہ نے آگے اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے انسانوں کو بھی سمیع اور بصیر کہا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسانوں کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کو جب سمیع کہا جائے گا اس کی شایع نشان، اور بندوں کو جب سمیع کہا جائے گا تو بندوں کی اپنی ایک محدود سماعت ہے۔ ہم یہاں دیوار کے پیچھے یا کچھ حد تک جو باتیں ہوتی ہیں وہاں تک سن پائیں گے، اس کے بعد نہیں سن سکتے۔ بہت ساری باتیں یا لینگویج ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر چینی لینگویج، جاپنیز ہے، ہم سن سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارے اندر سننے کے باوجود اتنی ساری خامیاں ہیں۔ تو جب اللہ کے بارے میں سمیع کہا جائے گا اس کی شایع نشان ہوگا، جب اللہ کو بصیر کہا جائے گا تو اللہ کی شایع نشان ہوگا۔ اب یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ اتنا بنیادی نقطہ ہے کہ سارے شرک اور بدعات کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی بنیاد کے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے بحث کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر خامیاں کی تھی۔ مشرکین مکہ ایسے نہیں تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کے تعلق سے سورہ انفال کے اندر بیان کیا کہ یہ لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ یہ نماز پڑھتے تھے لیکن کیسے پڑھتے تھے؟ اپنی من مرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ اس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے، اسے نماز کہتے تھے۔ وہ حج بھی ادا کرتے تھے، عمرہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید نے اسے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہو اے کافروں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کو کافر کہا گیا، روزہ رکھنے کے باوجود، نذر و نیاز، حج عمرہ، ساری عبادتوں کے باوجود ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اے کافروں۔ اس کا مطلب وہ انکار کر رہے ہیں۔ انکار کس بات کا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو اکیلا یکتا ماننے کا انکار تھا۔ مشرکین، اب یہاں توحید کے بارے میں بنیادی طور پر بتاتا چلوں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں جو علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ یہی تو ہم کلمے کے اندر اقرار کرتے ہیں، لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ یہ کلمے کا مطلب ہے۔ جو زبان سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، غور کیجئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کیا کیا ہے؟ سجدہ ہے، رکوع ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، جو بھی عبادت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد وہ عبادت یعنی سجدہ غیر اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان قبروں پہ سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان نعوذ باللہ قبروں کے پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ قربانی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان قبروں کے پر جا کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو بتائیے وہ کلمے کے خلاف جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک طرف وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور دوسری طرف اپنے عمل کے ذریعے وہ ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ
تیرے علاوہ بھی عبادت کے لائق ہیں، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا، میں اس کے سامنے قربانی کروں گا، جانوروں کو ذبح کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے صاف کہا سورہ یوسف کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ توحید الوہیت کے پر ہی مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف تھا، حالانکہ وہ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے میں، کائنات کو چلانے میں، زندگی موت، یہ ساری چیزیں جو ربوبیت کا، تربیت کا حصہ ہے، اس میں اکیلا ہے۔ تو مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے۔ تو اللہ نے اسی چیز کے بارے میں کہا کہ جب وہ ربوبیت میں، پیدا کرنے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں، رزق دینے میں اور تمام تر فیصلوں کے اندر اکیلا ہے، تو عبادت میں کیوں اکیلا نہیں ہے؟ جب وہ اکیلا رب ہے، پیدا کرنے والا، ساری زندگی کے امور کو چلانے والا، تو عبادت میں اکیلا کیوں نہیں ہے؟ یہ مشرکین مکہ سے سوال تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان یہی مسئلہ ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، لیکن دوسری طرف جب ان کے معاملات کو دیکھا جائے عبادات میں، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر دنیا میں، اب یہاں ایک بات میں ضمناً بیان کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں مقابلہ ہوا، سارے جادوگر آئے، اللہ نے سارے جادوگروں کو شکست دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ان لوگوں کے سامنے رکھا تو سارے کے سارے جادوگروں کی جادوگری کے پر پانی پھیر دیا، سب کو نگل گیا۔ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ حالانکہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیش ہوا، لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کے پر ایمان لائے جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ اس معجزے کو ظاہر کرنے اور دکھانے کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں، اللہ میں ہے، اس لیے وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ یہی تو توحید ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے، توحید ربوبیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، یعنی ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ اب آپ کو چاہیے رزق، تو اللہ کو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، سارا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، لہذا تو مجھے رزق عطا کر، رزق حلال سے مجھے مالا مال کر دے۔ اور اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی ضرورت ہے تو اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تو وہاب ہے، عنایت کرنے والا، عطا کرنے والا تو ہی عطا کر۔ اور سارے انبیاء اللہ سے اولاد مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے جنہیں خلیل بنایا، جب انہیں اولاد کی ضرورت پیش آئی کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اتنی بڑی پوسٹوں کے پر، جہاں انسانوں کے لیے اس سے بڑی پوسٹ اور منصب ہے ہی نہیں، اس مقام کے پر پہنچنے کے بعد بھی وہ اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اولاد دے۔ یہی ہے وحدانیت جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آپ جب پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، انہیں اولاد کی ضرورت تھی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اور اس عمر کے اندر پہنچ چکے تھے کہ جہاں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی عمروں کے اندر انہیں اولاد عنایت کی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں،
کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ کیا ہے ان ساری چیزوں کا مطلب؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفایابی کے لیے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں واقعات کہ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں تو دنیا میں کون بچتا ہے؟ جب یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ تو اللہ کے اسماء صفات کے پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے جو بھی پیارے پیارے نام قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو اللہ کو کہے کہ اللہ تو غفار ہے، غفور ہے، بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، لہذا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کے سامنے جب توبہ کرنا ہے تو اللہ کو کہو کہ اللہ تو تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، لہذا میری توبہ کو قبول فرما۔ یہ ہے اللہ کے اسماء و صفات، اللہ نے جن کے بارے میں حکم دیا کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اور انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنی زندگی کی تمام حاجتیں، تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ ما شاء اللہ وانت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہو گئے اور کہا کہ اتجعلنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر، اللہ کا برابر بنا دیا کہ اللہ کی چاہت اور میری چاہت دونوں برابر ہو جائے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے، ہر چیز اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر منحصر ہے، اس کی منشا، اس کی چاہت کے پر ہے۔ یہ وحدانیت ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کو میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں بھی، ایک ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے کی جائے گی، اللہ کے در کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ انبیاء بھی اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد توحید ربوبیت، اس کائنات کے پیدا کرنے میں، چلانے میں اللہ اکیلا ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور توحید اسماء صفات، یعنی اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے پر ایمان و یقین رکھا جائے اور ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اب جب بندہ اس کے پر صحیح طور پر ایمان رکھے گا، قرآن مجید نے کیا کہا؟ سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جہاں توحید کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو کسی سسٹم کے پابند ہیں، انہیں اپنے آپ کے پر اختیار نہیں ہے، سورج اپنی مرضی سے جب چاہے نکل نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا، نہ چاند اپنے آپ نکلتا ہے، یہ سب بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محتاج ہے، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور ان کو چلانے والا، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ یہاں ایک بات میں عقلی طور پر پیش کروں، جو ہم تکبیر کہتے ہیں نماز کے اندر، یا عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان مواقع کے پر تکبیرات کہی جاتی ہے۔ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے اکبر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کو چلانے والا، ایک غیر مسلم کے سامنے بھی آپ اس عقلی دلیل کو رکھیں گے، وہ ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ پہلی بات، ایک اصول ہے، کوئی چیز اپنی جگہ پر بغیر کسی حرکت کے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ڈیسک اپنے آپ یہاں سے اٹھا اور 2-4 فٹ کی دوری کے پر چلا گیا، کوئی نہیں مانے گا۔ یہ پہلا اصول ہے، بغیر محرک کے، حرکت دینے والے کے کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری چیز، محرک جو ہوتا ہے، حرکت دینے والا،
یہ جس چیز کو حرکت دے رہا ہے اس سے زیادہ پاورفل، طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ چیز میرے بس میں ہے، میں اسے اٹھا سکتا ہوں، کسی جگہ لے جا کر رکھ سکتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ لیکن اگر یہ دعویٰ کروں کہ اس پورے کنسٹرکشن کو، مسجد کو میں 1 فٹ 2 فٹ یا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دوری کے پر لے جا سکتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنسٹرکشن میری اپنی ذات، میری طاقت سے بہت بڑا ہے۔ اب غور کیجئے، سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، کیا یہ ساری چیزیں جو حرکت کر رہی ہے، زمین اپنے محور کے پر 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، مسلسل اپنے محور کے پر۔ قرآن مجید کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے محور کے پر، مدار کے پر گردش کر رہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، ہر چیز گردش کر رہی ہے۔ تو کیا بغیر کسی حرکت دینے والے کے یہ ساری چیزیں حرکت کر رہی ہیں؟ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے سب پیدا ہو گئی؟ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اتنی عظیم کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی اور ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں یا ان کو چلانے والا کوئی نہیں؟ وہی تو بار بار کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا ان تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اللہ اپنی پوری کائنات سے بڑا ہے، تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ وہی بات تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ آپ جتنے معبودان باطلا ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر قابل عبادت سمجھا جاتا ہے، یہ دلیل عقلی طور پر ان کے سامنے رکھیے، سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عیسائیت کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کہی، کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہم السلام کے بارے میں، کان یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ نے اس بات کی دلیل کے پر پیش کیا کہ یہ معبود نہیں ہے، وہ محتاج ہے، اور جو معبود ہے وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو نیند کا محتاج ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو اپنی زندگی کے لیے کسی اور کا محتاج ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ساری دلیلیں پیش کی۔ قرآن کتنے شاندار انداز میں کہتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ کیا کھانا کھلانے والا بہتر یا کھانا کھانے والا بہتر؟ کون بہتر ہے، جو کھلائے یا جو کھائے؟ تو اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اور ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی ایک صفت کے اندر لا کر سمیٹ دیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ صاف کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، مسلم کے ایک طویل روایت، وہ کہتا ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان دنیا کے سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جائے، دنیا کے سب سے بہترین انسان کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا میری کائنات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سارے کے سارے دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے، ابو جہل کی طرح ہو جائے، فرعون کی طرح ہو جائے، تو میری کائنات میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمدیت ہے، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، عرشوں کو پیدا کیا، محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے عیب ہے۔ بے عیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسی بات سوچی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی قسم کا عیب پیدا کرے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اللہ اکیلا ہے عبادت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، لہذا عبادت صرف اسی کی جائے گی۔ اور بندہ جب اللہ کی ان تمام چیزوں کو مان لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دنیا اور آخرت تمام جگہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت، ذات و صفات، ہر چیز میں اکیلا مانا، تو کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کو ایمان پیور چاہیے، ملاوٹی نہیں۔
یہ نہیں کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں، غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، مسجد میں بھی آئے، مزار کے پر بھی جائیں، اللہ پر بھی ایمان ہو اور باباؤں کے پر اور پیروں کے پر بھی ایمان و یقین ہو کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا کسی مرے ہوئے کی روح کو لا سکتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں، کسی کو اولاد نہ ہو تو اولاد دے سکتے ہیں، زندگی کی مشکلات دور کر سکتے ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی دستگیر ہے، وہ بھی حاجت روا ہے۔ نہیں، اللہ صاف کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اتنا بڑا سوال ہے، اتنا معنی خیز سوال ہے کہ اس ایک سوال کی بنیاد کے پر سارے جواب مل جاتے ہیں۔ کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کو اگر ضرورت ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، مدد نہیں کر سکتا؟ جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرگے سے نکال سکتا ہے، کیا وہ اکیلا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کافی ہے۔ بات اتنی کھلی اور اتنی ڈوٹوک ہے توحید کی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس بات کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو خالص رکھا، ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی صحیح راستے کے پر ہے۔ راستہ صحیح ہوگا تو منزل ملے گی، اور اگر راستہ غلط ہوگا آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کیا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کو پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ موضوع تو بہت طویل ہے، اس لیے کہ پورا قرآن توحید کے پر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ نعمتوں سے نوازے گا، یہ توحید کا انعام ہے، اور اگر مشرکوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ توحید کے انکار کرنے کی سزا ہے۔ ہر چیز توحید سے منسلک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منسلک ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو منتخب کرے گا سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن، اور لانے کے بعد فینشر علیہ 69 سجلا، اس کے 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر رجسٹر کا عالم یہ ہوگا جہاں تک نظر جا سکتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا، ایک رجسٹر کا عالم یہ ہوگا، اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، زندگی کا پورا ریکارڈ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اس سے سوال کرے گا کہ اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہے اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبت الحافظون، یا تو کرامن کاتبین نے لکھنے میں کوئی ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ صاحب جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اللہ کہے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے تو نے گناہ یہ غلطی کی؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، میں نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، بلا ان لک عندنا حسنہ، ابھی تیری ایک نیکی ہمارے پاس باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک کارڈ نکالے گا، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، بطاقہ کارڈ۔ اس کارڈ کے پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہے گا جا، وزن کیا جا رہا ہے، وہاں موجود ہو جا۔ وہ کہے گا اللہ یہ 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ گناہوں سے اٹے پٹے ہیں، سارے گناہ اس میں درج ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کہے گا دیکھ انک لا تظلم، آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس کے 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ جس کے پر لکھا ہوگا کلمہ شہادت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتاشت السجلات، یہ 99 کے 99 رجسٹر اوپر آ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ وثقلت البطاقہ، وہ ایک اکیلا کارڈ جس میں اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوگی، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ کیا جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اخیر میں، فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اس لیے کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز کوئی وزن نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے اللہ کی توحید کا انعام۔
ساری نعمتیں اللہ کی وحدانیت کی بنیاد کے پر۔ یہ ایک انتہائی اہم باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی بنیاد کے پر ہم مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، ہر جگہ محرومی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توحید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے جو مسائل ہیں، توحید کی جو قسمیں ہیں، جیسے تیری ذات تیری صفات پر ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان و یقین ہمیں تیری ذات و صفات کے پر رکھنے کی توفیق دے، اور اس کی بنیاد کے پر جو نعمتیں جو برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں ملنی چاہیے، پروردگار وہ تمام نعمتوں سے ہمیں نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔